السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ تو آج کی میری گفتگو کا عنوان جیسے کہ آپ تھم نیل پر دیکھ چکے ہیں کہ حرام مال کے نقصانات اور اس کی مذمت۔ تو یاد رکھیے کہ حرام کمانا کھانا یہ اللہ پاک کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں باطل طریقے سے مراد کیا ہے؟ تو باطل طریقے سے مراد وہ مال ہے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جیسے سود، چوری، ڈاکے کے ذریعے مال حاصل کیا گیا ہو، اسی طرح رشوت کا لین دین کیا گیا ہو، جھوٹی قسم سے مال حاصل کیا گیا ہو، جھوٹی وکالت سے مال حاصل کیا گیا ہو، ڈنڈی مار کر مال کو بیچا گیا ہو، ملاوٹ کر کے کم ناپ تول کے سودا بیچا گیا ہو، اسی طرح جو ہے کسی کے مال کو غصب کر لینا، بطہ خوری کے ذریعے مال حاصل کرنا۔ تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں سے حاصل ہونے والا مال جو ہے مال حرام ہوگا۔ اسی طرح کوئی بندہ نوکری کرتا ہے تو وہ پوری ڈیوٹی نہیں دیتا لیکن تنخواہ پوری لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح کسی کے مال کو دبا لینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ اگر ان چیزوں سے مال حاصل ہوگا تو وہ حرام ہوگا۔ اب آپ حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے کہ جو حرام غذا سے پلا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات مدینہ کے سلطان بی بی آمینہ کے لال مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے تو پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ حرام کا مال چھوڑ کے مر جاتا ہے تو یہ حرام کا مال اس کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے کہ تاجدار کائنات مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ بندہ جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جو گوشت حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے تو اس کے بال پر اگندے ہوتے ہیں، اس کے جسم پر گرد و غبار ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو یا ربنا یا ربنا یا ربنا، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، لباس اس کا حرام کا ہو، تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، خدارا ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ حرام مال جو ہے وہ بظاہر جب آتا ہے تو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ ہمارے مقدمہ بازیوں میں نکل جاتا ہے، بیماریوں میں نکل جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیماری نہیں جاتی، ہماری پریشانیاں نہیں جاتی۔ وہ سب سے پہلے تو اپنی روزی پر غور کریں، جو مال کماتے ہیں کیا وہ مال کہیں حرام کا تو نہیں ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اپنی اولاد کے لیے کوئی بندہ حرام کماتا ہے کس لیے؟ کہ میری اولاد کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔
لیکن وہ برکت نہیں رہتی، اور اگر وہ بندہ کماتا کماتا قبر میں چلا گیا تو آپ اندازہ کریں پیچھے پتہ نہیں یہ اولاد جس کو حرام کھلاتا رہا، یہ پیچھے سے دعا کریں بھی کہ نہ کریں۔ اور پھر آپ نے حدیث پاک نہیں سنی کہ اگر حرام کا مال چھوڑ کے مر گیا ہے تو یہ مال اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ تو خدارا توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، یہ حرام مال بندے کو لے ڈوبے گا۔ کسی کا اگر حق دبایا ہے تو اس کو واپس کر دیں یا معاف کروا دیں، یا کوئی بھی صورت ہے جس میں حقوق العباد کا معاملہ ہو تو وہ آپ معاف کروا لیں یا ادا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ تو جب حلال رزق کمائیں گے نا تو وہ بے شک تھوڑا بھی ہوگا نا تو اس کے اندر اللہ پاک بہت زیادہ برکتیں رکھے گا، بہت زیادہ اس کے اندر سکون اطمینان آپ کو حاصل ہوگا۔ حرام کا مال زیادہ ہو لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ایسی پیاری پیاری ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔